دو تین واقعات علماء کے کہ ان کا بھی ذکر ہو، اور ساتھ ہی ایک علمی گفتگو قصوں کی صورت میں اور تھوڑا لطیفے کی صورت میں، اور لطیفے سے مراد جوک نہیں، لطیفے سے مراد ایک لطیف طریقے سے۔ ایران میں شاہ کے باپ کے زمانے میں ایک عالم تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی دفعہ ہمیں شرف نیاز حاصل ہوا، البتہ کبھی اگر ان کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے وہ عجیب و غریب شخصیت تھے۔ ان کے پاس صرف ایک ابا تھی اور ایک قبا تھی، اور وہ اسی میں ان کی زندگی گزرتی تھی، ان خود کا میں بس صرف یہ ہے، اور بہت بڑے خطیب تھے۔ اور جو مشہد میں فائرنگ ہوئی تھی ایک زمانے میں شاہ کے باپ کے زمانے میں، وہ ان کی تقریر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا تھا افغانستان، اور وہاں پر کچھ عرصے وہ قید رہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے شہر سمجھنے افغانستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اور داؤد خان کے ساتھ مل کر داؤد خان بھی بعد میں جلا وطن ہوا، اور خود رضا شاہ بھی جلا وطن ہوا۔ اور پھر ایک زمانے میں ان کو ایک شہر میں آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن صبح اور شام ان کو پولیس اسٹیشن جانا ہوتا تھا۔ افغانستان میں کافی یہ مشہور ہو گئے تھے اس عنوان سے کہ ظاہر ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بھی تھے، تو اہل سنت بھی جانتے تھے۔ تو ایک دفعہ اہل سنت علماء نے ان کو دعوت دی، اور دعوت میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا امیر المؤمنین افضل ہیں یا شیخین یعنی جناب عمر اور جناب ابو بکر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علی کا ان سے کیوں مقابلہ، یہ لوگ تو رسول اللہ سے افضل تھے۔ اب اس کے بعد ان سب کی جو ہے وہ سکتی اڑ گئی کہ مثلا اس سے ہمیں توقع تھی کہ یہ کوئی بات کرے تو پھر بحث نکلے، اس نے تو ایسی بات کی کہ جو ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے، ان کا تو قطعاً نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا علی کا ان سے رسول اللہ سے افضل ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے ہاں رسول اللہ کو فکر نہیں تھی اللہ کے دین کی کہ کس کو محافظ بنا کے جائے جائے۔ اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی اتنی فکر تھی کہ رسول کا جنازہ بھی چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا زیادہ مقدم ہے یا اللہ کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا؟ تو وہ بڑے ہی لطیف بہت ہی قابل افراد میں سے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حدیث کے ساتھ ایک بحث یہ آتی ہے، اشرف الانبیاء نے کہ جو آخری نبی ہیں اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جو ایک مشن چلا ہے، جو توحید کا پرچم بلند ہوا ہے، جو احکام بیان ہوئے ہیں، جو اخلاقیات بیان ہوئے ہیں، اور جو ایک معاشرہ ڈیولپ ہوا ہے، اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء ہوتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، اور کسی کو بھی جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے نہیں دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیا، علماء اہل سنت علم کلام کے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اشرف الانبیاء نے خود کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا تو خلیفہ معین کرنا خود ایک بدعت ہے، خود ایک بدعت ہے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو سب سے بڑی بدعت تو یہ ہو گئی، جو ہر جگہ بدعت 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 کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بدعت یہ ہے۔ تو یہاں سے کہا جا سکتا ہے خلافت الہی، اور یہ چند حضرات کی تھی خلافت سیاسی، اور پھر یہاں پر دوسری چیز بھی کہی جا سکتی ہے خلافت محمدی، اور دوسری جو ہے اس کے مقابلے میں کون ہے؟ خلافت بیداتی۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ حتی اشرف الانبیاء نے بھی مولا امیر المؤمنین کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اعلان اشرف الانبیاء نے فرمایا۔ اب اگر اس حوالے سے ایک سمجھے بہت سارے موضوعات کو ایک واقعے میں بیان کیا جائے، اور وہ واقعہ بھی لطیف، وہ واقعہ ہے ایران میں اس وقت ایک عالم ہے جو بڑے مناظرے کرتے ہیں، آیت اللہ نجم الدین تبرسی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے طول عمر عطا فرمائے۔ وہ ایک دفعہ مکے میں گئے تو بغیر امامے کے تھے۔ اب کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے پہچانا کہ یہ ایرانی اور متوع جو تھے، ان میں سے متوع لے گئے۔ ایک دفعہ البتہ مدینہ میں مجھے بھی لے گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ جانے کے بعد میں نے استخارہ کیا تھا کہ امامہ پہنوں یا شلوار قمیص، تو امامے کا منع ہے۔ البتہ ہمارے ذہن میں مسئلہ خوف نہیں تھا، مسئلہ تھا تبلیغ اور مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنا۔ لہذا جہاں بھی ہم دیکھتے تھے لوگوں کو تو وہاں پر گائیڈ کرنے کو عنوان سے لے کے جاتے تھے، اور سب سے اہم چیز بتاتے تھے کہ یہاں پر جو یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نام سے قبر ہے، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ مصائب ہوئے، یہ مظالم ہوئے، پوری تفصیل بتاتے تھے۔ اور بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یہ کام امامے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔
لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ متوع ہمیں بھی لے گئے اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے ہیں, ان میں ایک دو افغانی بھی تھے, تو کافی خوش اخلاقی کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور کوئی اللہ کا شکر ہے پرابلم نہیں. تو آقا نجف الدین طبرسی کو بھی یہ متوع لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا انتا شیعی, یعنی تم شیعہ ہو؟ انہوں نے کہا لا انا سنی. آپ ظاہر ہے کہ ایران میں سنی بھی ہیں, اور اصل سنی تو ہم ہیں کیونکہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اہل سنت سنی نہیں ہے یار, یہ ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا ہے اور ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. کیوں کہ سنت رسول اللہ پر پابندی لگانے والے سب سے پہلے جو تھے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ, دوسرے سیاسی خلیفہ, یہ لوگ جب تک تھے کہ سنت رسول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا یعنی قال رسول اللہ ممنوع تھا. یاد رکھنا, آج سنت کا شور مچایا جاتا ہے. ان کے پہلے سیاسی خلیفہ نے, ان کی صاحبزادی فرماتی ہے کہ ایک دن میرے والد کو میں نے دیکھا کہ بہت پریشان ہیں اور جاگ رہے ہیں پوری رات. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو, کیوں پریشان ہیں؟ تو صبح جب ہوئی تو میں نے پوچھا کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابھی تو صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں, تو نہیں کہہ رہا. تو انہوں نے فرمایا ہاں. تو فرماتی ہے کہ 500 کے قریب احادیث تھی. انہوں نے کہا کہ وہ لا کے مجھے دو, اور بعد میں انہوں نے کہا آگ لاؤ, اور وہ انہوں نے جلا دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ چیزیں جو ہے گمراہی کا سبب نہ بنے, بلکہ لکھنے والے نے صحیح لکھا ہو, بولنے والے نے صحیح. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ احادیث لکھی تو یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں لکھی, قطعاً فرد تھا کہ جس نے لکھی اور وہ قطعاً صحابی تھا. اس کا مطلب ہے صحابی کے قول اور لکھنے پر ان کے پہلے سیاسی خلیفہ کو بھی اعتماد نہیں تھا, اور جو آئے روایات 500 وہ انہوں نے جلا دی. تو آقا نجف الدین طبرسی نے کہا کہ یہ تو ہم نے ڈسکشن کیا سنی کے حوالے, سنی ہم ہے, سنت کو ہم مانیں, لیکن کس سے لیتے ہیں؟ سنت اہل بیت علیہ السلام سے, کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ جو سب سے پاک سورس ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سنی ہوں. تو اس نے امتحان کے لیے کہا کہ خلفائے راشدین کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس نے کہا نعم. اس کے بعد کہا عمر رضی اللہ عنہ. نعم. بعد کہا علی رضی اللہ عنہ. تو اس نے کہا اینا عثمان, عثمان کا آپ نے ذکر نہیں کیا. کہنے لگے لا وہ خلیفہ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ ازلہ النعس, لوگوں نے ان کو معزول کر دیا تھا. اب یہ متوبہ ناراض ہو کہنے لگے وما للناس والارض, لوگوں کو کیا حق ہے کہ وہ معزول کریں گے ہمارے خلیفہ کو؟ انہوں نے کہا وما للناس والنسب, اگر عزل کرنے کا حق نہیں ہے خلیفہ کو تو نسب کرنے کا کہاں سے آیا ہے؟ یا